بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم انتخاب از گلستہ سے حکایت نمبر 15 کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے: بطائف بزرگاں بکشتی نشستہ بودم۔ طائفہ کا معنی ہوتا ہے جماعت، بزرگ کی جمع بزرگاں، بطائف بزرگاں بزرگوں کی ایک جماعت کے ساتھ، بزرگوں کی ایک جماعت کے ساتھ، بکشتی کشتی میں، نشستہ بودم میں بیٹھا تھا۔ بزرگوں کی ایک جماعت کے ساتھ میں کشتی میں بیٹھا تھا۔ زورق، زورقے، زورق کا معنی ہوتا ہے چھوٹی کشتی، اور در پئے ماں غرق شد، پئے کا معنی ہوتا ہے پیچھے، ٹھیک۔ زورقے در پئے ماں غرق شد۔ زورقے، زورقے ایک چھوٹی کشتی، در پئے ماں ہمارے پیچھے میں، غرق شد ڈوب گئی، غرق شد ڈوب گئی۔ ایک چھوٹی کشتی ہمارے پیچھے میں ڈوب گئی، یا اس طرح کر لیے کہ ایک چھوٹی کشتی ہمارے پیچھے ڈوب گئی۔ دو برادر در گرداب افتادند۔ دو برادر، دو بھائی، در گرداب، گرداب کا معنی ہوتا ہے بھنور، در گرداب ایک بھنور میں، افتادند پڑ گئے یعنی پھنس گئے۔ دو بھائی ایک بھنور میں پھنس گئے۔ یکے از بزرگاں ملاح را گفت۔ یکے از بزرگاں، بزرگوں میں سے ایک نے، بزرگوں میں سے ایک نے، ملاح را گفت، ملاح سے کہا، ملاح کو کہا یعنی ملاح سے کہا، ملاح کہتے ہیں ناؤ چلانے والے کو۔ بزرگوں میں سے ایک نے ملاح سے کہا کہ بگیر، کہ تو پکڑ، این ہر دو غریق را، غریق کا معنی ہوتا ہے ڈوبنے والا، این ہر دو، این ہر دو، ان دونوں، این ہر دو ان دونوں، غریق را ڈوبنے والوں کو، کہ تو پکڑ ان دونوں ڈوبنے والوں کو۔ 50 دینارت بہر یک می دہم۔ 50 دینارت، 50 دینار 50 دینار، 50 دینار 50 دینار، تا تجھ کو، 50 دینارت 50 دینار تجھ کو، بہر یک می دہم، با کا معنی ہوگا یہاں بدلے میں، ٹھیک۔ بہر یک ہر ایک کے بدلے میں، می دہم میں دوں گا، 50 دینار تجھ کو، 50 دینار تجھ کو میں ہر ایک کے بدلے میں دوں گا۔ ملاح یکے را برہانید، ملاح نے ایک کو برہانید رہا کر دیا یعنی بچا لیا، ملاح نے ایک کو بچا لیا۔ وآں دیگریں، وآں دیگرے جاں بحق تسلیم کرد، وآں دیگرے اور اس دوسرے نے جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے تسلیم کر، سپرد کر دی، اور اس دوسرے نے جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی، یعنی اس کا انتقال ہو گیا، ٹھیک۔ گفتیم، گفتیم ہم نے کہا، بقیت عمرش نماندہ بود، بقیت عمرش اس کے عمر کا باقی حصہ، اس کے عمر کا باقی حصہ، نماندہ بود باقی نہ تھا، ازیں سبب اسی سبب سے، در گرفتن او، گرفتن کا معنی پکڑنا لینا، در گرفتن او اس کو پکڑنے میں، در گرفتن او اس کو پکڑنے میں، تقصیر کر دی تو نے کوتاہی کی، اس کو پکڑنے میں تو نے کوتاہی کی۔
اس کی عمر کا بقیہ حصہ باقی نہ تھا، اسی سبب سے اس کو پکڑنے میں تو نے کوتاہی کی۔ ایک بار پھر سے کر لیتے ہیں یہاں پہ۔ بطائف بزرگاں بکشتی نشستہ بودم، بزرگوں کی ایک جماعت کے ساتھ میں کشتی میں بیٹھا تھا۔ زورق در پے ماں غرق شد، ایک چھوٹی کشتی ہمارے پیچھے ڈوب گئی۔ دو برادر در گرداب افتادند، دو بھائی ایک بھنور میں پھنس گئے۔ ایک از بزرگوں میں سے ایک نے ملاح را گفت، ملاح سے کہا کہ بگیر کی تو پکڑ این ہر دو غریق را، ان دونوں ڈوبنے والوں کو 50 دینارت بہر یک می دہم، 50 دینار تجھ کو ہر ایک کے بدلے میں دوں گا۔ ملاح ایکے را برہانید، ملاح نے ایک کو بچا لیا۔ وآں دیگرے جا بحق تسلیم کرد، اور اس دوسرے نے جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی۔ گفتیم ہم نے کہا، بقیت عمرش نماندہ بود، اس کی عمر کا بقیہ حصہ باقی نہ تھا، ازیں سبب اسی سبب سے در گرفتنے او اس کے پکڑنے میں تقصیر کر دی، تو نے کوتاہی کی۔ ٹھیک، اس کے بعد دیکھیے ملاح بخندید و گفت، ملاح بخندید، ملاح ہنسا، و گفت اور کہا، آنچہ تو گفتی یقین است، آنچہ وہ جو کچھ تو گفتی تو نے کہا، یقین است یقینی ہے، وہ جو کچھ تو نے کہا یقینی ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد دیکھیے و دیگر اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میل خاطر من، میرے دل کا میلان، خاطر کا معنی دل اور میل کا معنی میلان یعنی جھکاؤ، میرے دل کا میلان برہانیدنے این بیشتر بود، برہانیدنے این اس کو بچانے میں، برہانیدنے این اس کو بچانے میں، بیشتر بود زیادہ تھا، بیشتر بود زیادہ تھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے دل کا میلان اس کو بچانے میں زیادہ تھا، بسبب آن کی، اس سبب سے کہ وقت در راہ ماندہ بودم، وقت کسی ایک وقت در راہ ایک راستے میں، ماندہ بودم میں پڑا ہوا تھا، کسی وقت ایک راستے میں میں پڑا ہوا تھا۔ ٹھیک، این مورا بر شتر خود نشاندہ، این مورا اس نے مجھ کو، این مورا اس نے مجھ کو، بر شتر خود اپنے اونٹ پر، شتر کا معنی اونٹ، بر شتر خود اپنے اونٹ پر، نشاندہ بیٹھایا تھا، اس نے مجھ کو اپنے اونٹ پر بیٹھایا تھا۔ وَأَز دست آن دیگر اور اس دوسرے کے ہاتھ سے، از دست آن دیگر اس دوسرے کے ہاتھ سے، تازیانہ خوردہ بودم، تازیانہ کا معنی ہوتا ہے کوڑا، تازیانہ خوردہ بودم میں نے کوڑا کھایا تھا، اور اس دوسرے کے ہاتھ سے میں نے کوڑا کھایا تھا۔ گفتم میں نے کہا، خدائے تعالی راست گفت، خدائے تعالی نے سچ کہا، راست کا معنی سچ، خدائے تعالی نے سچ کہا کہ ہر کے کار نیک کرد برائے نفع ذات اوست، ہر کے جس شخص نے جس شخص نے کار نیک کام کیا، برائے نفع ذات اوست، او است اصل میں ہے، اس کی ذات کے نفع کے لیے ہے، اس کی ذات کے نفع کے لیے ہے، کہ
خدائے تعالیٰ نے سچ کہا ہے، خدائے تعالیٰ نے سچ کہا کہ جس شخص نے نیک کام کیا اس کی ذات کے نفع کے لیے ہے، وہ ہر کے کار بد کرد، اور جس شخص نے برا کام کیا وبالش بروست، وبالش بروست، اور جس شخص نے برا کام کیا وبالش اس کا وبال، بروست اس پر ہے، اصل میں ہے برعو است ہے یہ، ٹھیک، یہ تینوں کو ملا دیا گیا، مخفف کر دیا گیا ہے، اس کا وبال، اس کا وبال اس پر ہے، یعنی جس نے نیک کام کیا اس کو نیکی کا بدلہ ملا، اور جس نے برا کام کیا اس کو برائی کا بدلہ ملا۔ ایک بار دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ملاح بخندید و گفت، ملاح ہنسا اور کہا، آنچہ تو گفتی یقین است، وہ جو کچھ تو نے کہا یقینی ہے، و دیگر، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میل خاطر من برہانی دنے این بیشتر بود، میل خاطر من میرے دل کا میلان، برہانی دنے این اس کو بچانے میں، بیشتر بود زیادہ تھا، بسبب آنکی اس سبب سے کہ وقت در راہ ماندہ بودم، کسی ایک وقت ایک راستے میں میں پڑا ہوا تھا، این مرا بر شتر خود نشاندہ، اس نے مجھ کو اپنے اونٹ پر بیٹھایا تھا، وہ از دست آن دیگر، اور اس دوسرے کے ہاتھ سے تازیانہ خدا بودم میں نے کوڑا کھایا تھا، گفتم میں نے کہا، خدائے تعالیٰ راست گفت، خدائے تعالیٰ نے سچ کہا کہ ہر کے کار نیک کر، جس شخص نے نیک کام کیا برائے نفع ذات اوست، اس کی ذات کے نفع کے لیے ہے، وہ ہر کے کار بد کرد، اور جس شخص نے برا کام کیا وبالش بروست اس کا وبال اس پر ہے، ٹھیک، مفہوم واضح ہے۔ آگے دیکھیے، تا توانی درون کس مخراش، تا توانی جہاں تک تجھ سے ہو سکے، تا توانی جہاں تک تجھ سے ہو سکے، درون کس، درون کا معنی ہوتا ہے دل، اور اندر بھی یہاں دل معنی ہے، درون کس کسی شخص کے دل کو، مخراش، خراش کا معنی ہوتا ہے چھلنا، مخراش مت چھل، مت چھل، مت چھل یا مت زخمی کر، ٹھیک ہے، چھلنا مطلب زخمی کرنا، جہاں تک تجھ سے ہو سکے کسی شخص کے دل کو زخمی مت کر، مت چھل، ٹھیک، کا اندری راہ خواہ رہا باشد، کا اندری، اصل میں یہ ہے کہ اندر این، کہ اس کہ اندر این راہ، ٹھیک ہے نا، تو کا اندری راہ، کہ اس راستے میں، این راہ اس راستے، کا اندر این راہ اس راستے میں، کا اندری راہ اس راستے میں، خواہ رہا بہت سے کانٹے باشد ہوں گے، جہاں تک تجھ سے ہو سکے کسی شخص کے دل کو مت زخمی کر، کہ کیونکہ اس راستے میں بہت سے کانٹے ہوں گے، یعنی آپ کسی کے دل کو زخمی کرو گے، اس کی بد دعا لگے گی تو آپ کے زندگی میں بھی مصیبتیں پریشانیاں لگ جائیں گی، آپ کی زندگی میں بھی کانٹے آ جائیں گے، بہت سارے کانٹے آ جائیں گے، بہت ساری مصیبتیں، دقتیں، پریشانیاں آ جائیں گی، ٹھیک۔ کار درویش مستمند، مستمند کا معنی ہوتا ہے حاجت مند، کار درویش مستمند بر آر، برار ہے، اصل میں یہ کیا ہے، بر آر، ٹھیک، کار درویش مستمند حاجت مند فقیر کے کام کو، حاجت مند فقیر کے کام کو، بر آر برار، ٹھیک، پورا کر، بر آر کا معنی ہوتا ہے پورا کر، پورا لا یعنی پورا کر، حاجت مند فقیر کے کام کو پورا کر، کہ تورا نیز کارہا باشد، کہ کیونکہ تورا تجھ کو، نیز بھی، تجھ کو بھی، کارہا بہت سے کام، باشد ہوں گے، کیونکہ تجھ کو بھی بہت سے کام ہوں گے۔ دو لائن کا ترجمہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ جہاں تک تجھ سے ہو سکے کسی شخص کے دل کو مت
زخمی کر، کیونکہ اس راستے میں بہت سے کانٹے ہوں گے۔ حاجت مند فقیر کے کام کو پورا کر، کیونکہ تجھ کو بھی بہت سے کام ہوں گے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو میں جو باتیں کہی گئی ہیں، جو بات ترجمہ کرایا گیا ہے، جو مفہوم بیان کیا گیا ہے، وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اس کی اصلاح ضرور فرمائیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔